الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نماز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. نماز کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. جیسے یہ لائٹ ہے، لائٹ کا یہ ظاہر ہے، اس کا شیپ، اس کی ڈیزائن، اور لائٹ کا ایک باطن ہے، اس کے اندر جو کرنٹ ہے، پاور ہے، وہ اس کا باطن ہے. ہر چیز کی ایک باڈی ہے اور ایک اس کے اندر فاؤل ہے. تو نماز کی بھی ایک باڈی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، ہاتھ کا باندھنا، سلام کا پھیرنا، یہ سب اس کا ظاہر ہے. اور ایک نماز کا باطن ہے. آج نماز کے باطن کے سلسلے میں گفتگو ہے، یعنی خشوع خضوع، دل و دماغ کی حاضری. عیدین کی نماز میں 100% مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے. جمعہ میں 80-90% حاضری ہوتی ہے. 5-10% جمعہ میں غیر حاضر ہوتے ہیں. دوسری 4 نمازوں میں 40-50% حاضری ہوتی ہے. فجر کی نماز میں اس کا بھی ہاف ہو جاتا ہے، 20%. اور یہ تو ظاہری حاضری، جسمانی حاضری. اب باطنی حاضری، جو 20% فجر کی نماز میں جو حاضری ہے یا ہر نماز میں جو حاضری ہے، اس میں خشوع خضوع، دل و دماغ کی حاضری، یعنی نماز کو دھیان سے پڑھنے والے. یا اس میں بھی ایک تقسیم یہ کر لو کہ یہ جو 20% ہے، اس میں جن کی نماز کا ظاہر و شکل صحیح ہے، جن کا رکوع صحیح، جن کا سجدہ صحیح، وہ پھر 0.5% ہو جائے گا اس کا. اور پھر اس میں سے دل و دماغ کی حاضری والے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسجد نمازیوں سے بھری ہوگی، لیکن اس میں ایک بھی شخص خشوع خضوع والا نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے، ظاہر کا اثر باطن کے اوپر پڑتا ہے. پہلے نماز بنائی جائے گی تو پھر اس کا باطن بھی بنے گا. نماز کا ظاہر نہیں بنا ہے تو پھر باطن یعنی دل و دماغ کی حاضری یہ مشکل ہے. تو دل و دماغ کی حاضری، اگرچہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا شرط صحت نہیں ہے. یعنی مفتی صاحب سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں نے نماز پڑھی لیکن 1 منٹ کے لیے بھی میرا دماغ حاضر نہیں تھا تو میری نماز ہوئی یا نہیں، تو مفتی صاحب پوچھیں گے آپ نے قیام کیا تھا، رکوع کیا تھا، 2 سجدے کیے تھے، قعدہ کیا تھا، تو نماز ہو گئی. اس لیے کہ مفتی صاحب تو ظاہر کو جانتے ہیں، شیپ کو، لیکن اللہ تو باطن کو بھی جانتے ہیں. شرط قبولیت ایک ہے، شرط صحت، صحیح ہونے کے لیے، نماز کے صحیح ہونے کے لیے ظاہر، اور نماز کی قبولیت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے باطن یعنی دل و دماغ کی حاضری بھی ضروری ہے. کیسے دل و دماغ کی حاضری، اس کو کیسے پیدا کیا جائے خشوع اور خضوع کو؟ بہت وساوس آتے ہیں. کبھی تو پوری نماز اللہ اکبر سے لے کر سلام تک آٹو بن چکی ہے ہماری نماز. آٹو آن بھی ہوتی ہے اور آٹو ختم بھی، آف بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر سے شروع ہوئی، پھر آدمی سفر پر چلا جائے گا، سلام کے وقت ریتن حاضری ہو جائے گی. اور وہ اسی لیے لمبے سفر سے آیا ہے تو اب سلام کر رہا ہے. سلام کیوں نماز میں؟ تو کہ لمبے سفر سے آئے ہیں. اصل تو وہ تھا کہ یہ المناجی یصلی المصلی یناجی ربہ،
نماز پڑھنے والا پروردگار سے بات چیت کرتا ہے، کلام کرتا ہے، گویا یہ معراج پر گیا تھا۔ یہ ہماری معراج ہے، حضور کی معراج وہ کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تھے، ہماری معراج نماز۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، دنیا میں اللہ کے دیدار کی بدل اور اس کا یہ جو آلٹر ہے وہ نماز ہے۔ وہاں دیدار اور یہاں دنیا میں نماز، یہ اسی کا بدل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، جن لوگوں نے نماز کو سمجھا ہے، نماز کے مقام کو، اس کی حقیقت کو، وہ کیا نماز کے بارے میں فرماتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ میں تو اللہ سے حور و قصور کا تذکرہ آیا کہ جنت میں حوریں ہوگی، محلات ہوں گے، یہ نعمتیں ہوگی، تو حاجی امداد اللہ صاحب فرمانے لگے کہ میں تو اللہ پاک سے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ مانگ لوں گا۔ یعنی کہا وہ نعمتیں ایک طرف، مجھے تو اس میں مزہ آتا ہے۔ شیخ عبد الوحید فرماتے ہیں ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ پھر جنت میں وقت کیسے گزرے گا نماز نہیں ہوگی تو؟ اللہ والوں کو یہ فکر ہے کہ وہاں وقت کیسے گزرے گا۔ خشوع اور دل و دماغ کی حاضری کے لیے کیا کیا جائے، اس کے کئی طرق ہیں، کئی طریقے بتائے ہیں اللہ والوں نے۔ سب سے پہلے نمبر پر صحبت صالحین، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے وہاں حاضری۔ ظاہری بات ہے جہاں جو مارکیٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ چیز ملتی ہے، فروٹ مارکیٹ، فش مارکیٹ، فلاں مارکیٹ، تو جہاں جو چیز ہوتی ہے، جو مارکیٹ ہوتی ہے وہاں وہ چیز ملتی ہے۔ اللہ والوں کے وہاں اللہ ملتے ہیں، اور ہمیں اللہ کو پانا ہے نماز کے ذریعے، تو وہاں اللہ ملتے ہیں۔ وہاں صبح سے لے کر شام تک اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہے، تعلق مع اللہ، محبت مع اللہ، اور خوف خدا، شوق خدا، یہی تذکرے ہوتے ہیں اللہ والوں کی مجالس کے اندر۔ تو اس لیے نماز کا خشوع خضوع پہلے نمبر کا وہاں پر حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے سب سے آسان صورت نماز میں دل و دماغ کی حاضری کیسے پیدا کی جائے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ایک ورڈ کو فالو کریں۔ مثلا الحمد پڑھتے وقت زبان کے اوپر الحمد ہو اور ذہن ہمارا للہ کے اوپر ہو، للہ زبان کے اوپر ہو، اس وقت ذہن رب کے اوپر ہو۔ ایک ورڈ پڑھتے وقت بعد میں آنے والا جو ورڈ ہے اس کی طرف ذہن ہو، دھیان وہاں پر ہو۔ اصل فلسفی یہ ہے، وساوس کو دور کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دماغ کو نماز کا کوئی کام دے دو، نماز کا کوئی کام اس کو دے دو، اس کو مشغول کر دو، آکیوپائڈ کر دو اس کو، تو وہ باہر نہیں جائے گا۔ اصل میں دماغ کو خوراک چاہیے، فوڈ چاہیے۔ اگر آپ نماز کا خوراک اور وہ روٹی اور وہ کھانا نہیں دیتے ہیں تو باہر چلا جائے گا کھانا ڈھونڈنے کے لیے، اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے کام، یہ کام دو ورنہ دوسرے کام میں نکل جائے گا۔ تو اللہ والے یہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ کام دے دو، ورڈ الفاظ کو فالو کرنا۔ ہماری نماز لمسم پوری نماز کی ایک نیت، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں نہیں، الحمد شریف کی الگ نیت، الحمد شریف کی الگ نیت نہیں، الحمد للہ رب العالمین کی الگ نیت کرو، نہیں یہ بھی نہیں، الحمد کی الگ نیت کرو، رب کی الگ نیت کرو، عالمین کی الگ نیت کرو۔ اب مجھے عالمین کہنا ہے، اب الرحمن کہنا ہے، اب الرحیم ایک ایک ورڈ کی نیت، یعنی دماغ کو اس کے پیچھے لگاؤ، اس کو آکیوپائڈ کرو، مشغول کر دو، تو پھر یہ باہر نہیں جائے گا۔ ایک بات ذہن میں رہے، وساوس کا آنا برا نہیں ہے، خیالات کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے۔ خود ہی لانا یا آ گیا تو اس کو فالو کرنا، اس کو پکانا، اب اسی کی فلم، اب اسی کے پیچھے لگے ہیں۔ کوئی خیال آ گیا آفس کا تو اب آفس میں گئے، پھر کمپیوٹر آپ نے آن کیا اور پھر اس میں وہ پروگرام اور یہ پروگرام اور اندر چلے گئے۔
گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ فریج کھولا اور یہ اور فلاں بوتل کھولا اور یہ پی رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، اب یہ سب وہ ہوا، اس کو فالو کرنا ہوا. تو کہا یہ مت کرو. شیطان ہے، شیطان کو نماز کا ریٹ معلوم ہے، اس لیے نماز خراب کرنے کی کوشش کرے گا، پوری کوشش کرے گا. اول تو نماز میں آنے نہیں دے گا، آ گیا ہے تو پھر نماز میں خیالات اور وساوس. تو وساوس کا آنا برا نہیں ہے. چور خالی گھر میں نہیں جاتا، جس گھر میں کچھ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے. تو آپ کی نماز میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی نماز میں جان ہے. اگر آپ کی نماز میں کچھ نہ ہوتا، بے قیمت ہوتی، تو شیطان نہ آتا. اس کا آنا، خیالات کا آنا نماز کے قیمتی ہونے کی دلیل ہے. ہم وہاں پر دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں ہندو تپسیا کرتے ہیں، یعنی پوجا پاٹ، اپنی عبادت، اس میں وہ مراقبہ کرتے ہیں، ایسے توجہ دے کر بیٹھتے ہیں جیسے اللہ والے مجلسوں میں، اللہ والوں کی مجلسوں میں مراقبے کروائے جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے، دل و دماغ میں اللہ کا تصور قائم کر کے. تو ویسے وہ لوگ تپسیا کرتے ہیں، مراقبہ اور مجاہدہ کرتے ہیں. گھنٹوں تک وہ لوگ ندی اور سمندر اور ریور کے کنارے پر بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹوں تک ایسے بیٹھے رہتے. وہاں 1000 کاریں گزرتی ہے، لیکن وہ ذرا بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا خشوع خضوع کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ؟ ہم تو 10 منٹ کی نماز میں 2 منٹ کا خشوع بھی نہیں پاتے اپنی نمازوں میں، اور یہ گھنٹوں تک اتنی توجہ، ذرا بھی باہر توجہ نہیں. یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ شیطان اپنا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا. شیطان کو معلوم ہے کہ وہ جو لگا ہوا ہے وہ تو اسی کا کام کر رہا ہے، تو اس کو وہیں رہنے دو، برابر ہے، ڈسٹرب مت کرو. یہ جو یہاں نماز میں آیا ہوا ہے اس کو باہر لے جاؤ، یہ کام ہوگا، یہ کام ہے. وہ تو اسی کا بھائی ہے، اسی کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ایک مرتبہ ایک صاحب نے مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت، جو لوگ قادیانی بنتے ہیں، سب کے سب سنی ہوتے ہیں، وہی قادیانی بنتے ہیں، کبھی کوئی شیعہ قادیانی نہیں بنا. شیعہ قادیانی نہیں بنتے ہیں، سنی لوگ بنتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بالکل، شیطان اپنا ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا ہے، وہ تو ہے ہی جی، اس کو لے جانا ہے جی، وہ ماسٹر مائنڈ ہے، کہاں ٹائم لگانا، کہاں کیا کرنا وہ اس کو معلوم ہے. تو کہا کہ وہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتا. سمجھ گئے نا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو نماز میں خیال کا آنا یہ برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے. اس کے پیچھے چلنا، فالو کرنا، اس کو پکانا یہ برا. خیال آیا تو چھوڑ دو. دیکھو نماز میں شیطان خیال دلائے گا، ارے آپ آ رہے تھے تو آپ کا بچہ بیٹا گھر میں تھا، وہاں قریب میں نائف اور چھری پڑی ہوئی تھی، اب کیا ہوگا؟ اب آپ کو الجھا دیا، اب آپ کی پوری نماز اسی میں چلی جائے گی. تو اس کو کہو، شیطان کو کہو کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا. اب تو میں ہوں اور نماز ہے، اب تو ½ این آور کے بعد جو بھی کام لے کر آئے، ٹاپک لے کر آئے، کوئی بھی سبجیکٹ، تو اس کو کہو ½ این آور کے بعد آنسرنگ مشین رکھ دو، جو بھی آئے اس کو ایک ہی جواب ملے گا، جی آئی ایم بزی، آئی ایم ان آفس، فلاں، یہ ان کو دے دو. تو شیطان کو بھی ایک ہی آنسر دے دو کہ جو کچھ ہے آدھے گھنٹے کے بعد، ابھی نہیں، ابھی میں بزی ہوں. تو وہ مایوس ہو جائے گا، پھر چلا جائے گا، وہ خیالات لائے گا. جی تو میرے بھائیوں، دوسرے نمبر کا طریقہ یہ ہے نمازوں میں خشوع خضوع، دل و دماغ کی حاضری پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک ورڈ کو فالو کیا جائے اور ذہن کو وہاں لگایا جائے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی، میننگ پر توجہ. جن کو میننگ معلوم ہے، قرآن مجید کے معنی اور تفسیر معلوم ہے، کیا حقائق ہوتے ہیں. ابھی قاری صاحب ابھی پڑھ رہے تھے اذا الشمس کورت، ایسی ریالٹیز اندر بیان کی، ایک ایک ریالٹی کے لیے ملینوں ڈالروں کا خرچ کرتی ہے دنیا، تب جا کر ایک سینٹنس پاتی ہے یہ. اور ایسے علوم اور حقائق، ایسے حقائق کہ یہ بالکل اینڈنگ ہے، اس کے خلاف کوئی ہونے کا سوال ہی نہیں. یہ کوئی ایسے ایکسپیرینس نہیں ہے
کہ ڈارون کی تھیوری تھی تو کچھ سالوں کے بعد وہ ریجیکٹ ہوئی. اس کے ریجیکٹ ہونے کا سوال نہیں. ایسی چیزیں قرآن مجید میں بھری ہوئی ہے، ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک سینٹنس. دونوں صورتیں جو پڑھی گئی تو ایک ایک حقیقت اتنی اعلیٰ تھی. قرآن مجید علم کی انتہا ہے، اس سے اوپر دنیا میں کوئی علم نہیں. اتنا پرفیکٹ، اتنا قطعی علم جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. کوئی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میری کتاب کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں. کوئی رائٹر، کوئی آتھر لکھنے کی ہمت نہیں کرے گا کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر کسی کو کچھ کہنا ہوگا تو لاسٹ میں آخر میں چھوٹے چھوٹے حرفوں میں لکھے گا تاکہ کوئی پڑھ نہ لے اور پڑھ کر پھر بعد میں کام شروع نہ کرے. جی لیکن اللہ پاک نے پہلی ہی لائن میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. چشمہ لگا لو، کریٹیسائڈ کا چشمہ لگاؤ، تنقید کا ڈھونڈو، کوئی بھول ڈھونڈو. ارے جب کہا جائے گا کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کہا جائے گا تو جی رات دن ایک کر لیں گے مسٹیک ڈھونڈنے کے لیے. کچھ نہ کہا ہو تو کچھ نہیں، لیکن کہا ہو کہ میری کتاب تو ایسی ہے کہ دنیا میں 1 نمبر کی ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے تو پھر دیکھیے شام تک میں کتنی بھول، کتنی مسٹیک جمع کر دیں گے ڈھیر. جی تو قرآن مجید نے پہلی میرے بھائیو اصل میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے معنی اگر معنی معلوم ہے تو پھر دل و دماغ کی حاضری رہے گی، باہر نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس میں اتنا مزہ آئے گا اس کو. لہذا درس قرآن میں بیٹھنا چاہیے. درس قرآن، درس حدیث، اس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے تو اس سے نمازوں میں بھی جان پڑے گی. ایک اور چوتھے نمبر کا طریقہ یہ ہے کہ صلی صلاۃ مودع. جناب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے. جب کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ آخری 5 منٹ مجھے ملے ہوئے ہیں تو وہ دعا کیسی کرے گا؟ کتنی جاندار دعا ہوگی، کتنی دل و دماغ کی حاضری والی دعا ہوگی. تو معلوم ہو جائے کہ سلام پھیرنے کے بعد میری موت آنی ہے، ملک الموت پیچھے کھڑا ہے. اگر یہ معلوم ہو جائے تو پھر آدمی کی نماز کیسی ہوگی؟ تو حضور فرماتے ہیں صلی صلاۃ مودع. اللہ تبارک تعالی ہمیں خشوع خضوع والی نماز اور ایسے سجدوں کا سرور اللہ پاک عطا فرمائے. نمازوں کی حلاوت، تلاوت کی حلاوت، قرآن مجید کی عظمت اور محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.